وأهله الصلاة والسلام على محمد وأهل الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وأهل الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خدا سے یہ درس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، جس میں آج جو صورت ہمارا موضوع ہے سورہ نوح، قرآن مجید کی صورتوں میں سے 29ویں پارے میں سورہ نوح علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس صورت کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 28 آیات ہیں، جس میں سے آج تقریباً جو ہے وہ چند آیات جو ہے وہ بیان کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سورہ نوح، اس کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ نوح کان من المؤمنین الذین تدرکہم دعوۃ نوح۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ نوح کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار ان لوگوں میں اس کو شامل کرتا ہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید پہ لبیک کہا، یعنی جنہوں نے اس زمانے میں جو حضرت نوح کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لائے، جو اجر و ثواب ہے ان کے حق میں، وہی ثواب ان لوگوں کے حق میں ہے جو سورہ نوح کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس درجے کا ایمان رکھتے ہیں یہ مومن۔ تو لہٰذا اب یہ فقط ایسا بھی نہیں ہم کہیں کہ ہم اس صورت کی تلاوت کر لیں اور ہمیں حضرت نوح کے زمانے کے مومنین کے برابر جو ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا جو ایمان لائے تھے حضرت نوح پر۔ اس صورت کو صرف پڑھنا نہیں، بلکہ جو پڑھ کر اس صورت میں جو پیغام ہے اس پر ایمان رکھیں، جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو بھی پیغام دیا تھا۔ تو وہی پیغام جو ہے حقیقت میں یہ جو قرآن ہے ہمارے لیے، جو اس میں پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں، پڑھنا مقصد جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے، صرف قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، جب سمجھ جائیں تو کیا کریں، یعنی عمل کریں۔ تو قرآن حقیقت میں عمل کے لیے نازل ہوا ہے، تو پڑھنا تو مقدمہ ہے، پڑھ کر سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور کامیاب زندگی گزاریں۔ ان کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔ یہ 4 آیات، ان کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی نبی کو بھیجا ہے جا کر قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے، آپ ڈریں۔ دوسری آیت کا ترجمہ، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد تم لوگوں کو ڈرانا ہے، تمہاری ہدایت ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس میں مقصد بیان کر رہے ہیں، میرے آنے کا مقصد ڈرانا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو جو ایمان لے آؤ اور وہ میری عظمت کی قصیدے پڑھو کہ نوح تو ماشاءاللہ صاحب معجزہ ہیں، کافر جھٹلاتے تھے
اور ایمان والے عظمت اور شرافت کے قائل، تو فقط اس پہ بھی نہ رہ جانا کہ میری عظمت اور شان کے اعتراف میں اسی میں خوش رہ جاؤں۔ میں ڈرانے والا ہوں، یعنی میں جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں، دین اور خدا کی طرف بلانے والا ہوں۔ تیسری آیت میں پیغام دیا، ترجمہ تیسری آیت کا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، پہلا حکم دے، میں ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ سے ڈرو، اس کی مخالفت سے ڈرو، اس کے غضب کو دعوت دے کے اپنے لیے عذاب جہنم کو نہ خرید کرو۔ نمبر 3، واطیعون، اور دیکھو کسی اور کی پیروی نہ کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو یعنی اس کی مخالفت سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو۔ نمبر 4، آیت نمبر 4 کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم ایسا کرو گے، کیا مطلب ایسا کرو گے؟ یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی مخالفت سے ڈرو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، 3 باتیں اپنی قوم سے کہتے، 3 باتیں تم نے کی، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخالفت سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے۔ تو حضرت نوح کہہ رہے ہیں پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ حضرت نوح کیا فرماتے ہیں، اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں زندہ رکھے گا۔ بے شک اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کاش کہ تم اس حقیقت کو سمجھتے۔ اب دیکھیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا پروردگار پیغام دے رہا ہے۔ پہلی جو آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے، نوح نبی آئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے، ایسے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح کس لیے آئے؟ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے۔ اب سوال ہے، حضرت نوح تو آئے اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے، تو جو باقی انبیاء ہیں کیا وہ ڈرانے کے لیے نہیں آئے؟ وہ انبیاء بھی ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کے آنے کا مقصد کیوں بیان کیا کہ یہ ڈرانے کے لیے آئے؟ چونکہ حضرت نوح جو ہیں اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دستور، ایک کتاب، شریعت دے کر بھیجا ہے۔ تو پہلے اس لیے وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس طرح سے پروردگار نے ان کو خطاب کیا۔ تو جبکہ قرآن میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کو بھی بشیر اور نذیر کہا گیا، یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو رسول اللہ بھی نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب بہت ڈراتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی مولانا صاحب جہنم کا ذکر کر دے، قبر کی بات کر لے تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب بہت ڈراتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں اللہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرانے والے ہیں، انبیاء ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں پر انبیاء جو ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو جو بھیجا جا رہا ہے وہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ جا کر ڈراؤ، کیونکہ لوگ ہو سکتا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے تو وہ شاید نہ سدھریں، لہٰذا ان کو ڈرا کر اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بد اعتقادی اور بد عملی پر ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور ان کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو بد عقیدتی جو ان کے اندر بد عقیدتی پیدا ہو چکی تھی، غیر اللہ کو کی عبادت کرنا، بتوں کے سامنے جھکنا، تو لہٰذا حضرت نوح اس سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ اور بد عملی جو آ رہی تھی، نبی کی سنت کو چھوڑ کر اس وقت کے جو انبیاء تھے ان کے راستے کو چھوڑ کر اپنے اپنے راستے بنا رہے تھے،
لوگ کہتے تھے ہمیں یہ بات صحیح لگتی ہے، انبیاؤں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لوگ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتے تھے، نہیں یہ بات اس طرح صحیح ہونی چاہیے، میری عقل اس طرح بات قبول کر رہی ہے۔ تو یعنی یہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی، سابقہ امتوں میں بھی یہ رواج رہا ہے، امتوں میں وہ قرآن یعنی اس وقت کی کتاب کو یا اس وقت کے نبی کو یا ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، اپنی باتوں اور اپنے رسم و رواج کو سامنے رکھتے تھے۔ آج وہی بات ہمارے اندر ہو رہی، مسلمانوں میں دیکھیں، ہم قرآن کو پیچھے رکھتے ہیں، نبی اور آل نبی کو پیچھے رکھتے ہیں، اس سنت کو، تعلیمات کو پیچھے رکھ کے اپنے رسم و رواج کی بات کرتے ہیں۔ لوگ اپنے اعتقادات، اپنی محبت کو، ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ نہیں جی میری عقیدت ہے جی میں ایسا کروں گا، میری جی محبت ایسی ہے میں ایسا کروں۔ ہم دین میں چیزیں، عقیدتوں اور محبتوں میں چیزیں داخل کرتے جا رہے ہیں، جس سے اصل دین کی شکل بگڑتی جا رہی ہے۔ جو اصل دین کی شکل ہے، جو اصل دین ہے علیہ السلام، وہ دو چیزوں میں، قرآن اور سنت، اصل شکل یہی ہے۔ ہم نے قرآن اور دین کی شکل کو مسخ کر دیا، دین کا کارٹون بنا کر رکھ دیا۔ دیکھیں نا، میری اور آپ کی صحیح شکل ہے، تصویر دیکھ کر ہم خوش ہوں گے، ایسے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی ہماری شکل کا کارٹون بنائے اور ہمیں دکھائے، ہم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ آپ نے ہماری شرٹ کی ہے، آپ نے ہماری شکل کا کارٹون بنایا، ہم اپنی شکل کی تصویر بنانے پہ خوش ہوں کیونکہ وہ صحیح عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہماری شکل کا کارٹون بنائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلط رنگ دے رہا ہے ہماری شکل کو۔ اپنی شکل کا کوئی کارٹون بنا دے ہماری شکل کا تو ہم ناراض ہوں، اور ہم دن میں اللہ جانے کتنی مرتبہ دین کا کارٹون بنا رہے ہیں، دین کی شکل کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی رسم و رواج، اپنی خرافات، بدعات، ایسی چیزوں کو دین میں داخل کر کے نہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، نہ رسول اور آل رسول کی سنت کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ امام فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے صادق امام کی زبان پر ایمان رکھنے والو، سن لو، جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ مجھ امام صادق کی نگاہ میں کافر ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ہماری زندگی میں قرآن ہو، سنت رسول ہو، ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ لہٰذا دین کی شکل کا ہم نے کارٹون بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ پیغامات ہیں۔ تو حضرت نوح، اب حضرت نوح علیہ السلام جو دوسری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کھلے طور پر، واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اب حضرت نوح ہیں کون، ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام جو ہے عبد الغفار تھا، حضرت نوح کا نام کیا تھا؟ عبد الغفار۔ نوح نام پڑ گیا تھا گریہ کرنے کی وجہ سے، جو کہا گیا کہ 5 زیادہ گریہ کرنے والے ہیں، زیادہ رونے والے ہیں، ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، ان کی علیہ السلام حضرت نوح جو ہے 40 سال تک اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کرتے رہے، 40 سال تک، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار سے جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے۔ یہ بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو تعلیم دے۔ تو حضرت نوح 40 سال تک اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو اچھائی کی، خیر کی، بھلائی کی تعلیم دیتے رہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ 40 سال کے جب آپ ہوئے تو پھر آپ نے اعلان نبوت کیا۔ ہمارے رسول نے بھی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا۔ حکمت خدا اسی میں تھی کہ اے میرے نبی اب آپ اعلان نبوت کریں۔
یعنی 40 سال تک نبی کو کہا ہے کہ پہلے آپ اخلاق اور کردار کے ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں عملاً. اب 40 سال کے بعد حکم خدا ہوا، پہلی وہی آئی. اب آپ جو ہے کیا کریں، آپ خدا کی طرف سے یہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. قرآن پڑھ کر سنائے نبی. تو حضرت نوح نے بھی کیا کیا، 40 سال کی عمر میں حکم خدا سے آپ نے اعلان نبوت کیا. تو 40 سال میں آپ مبعوث رسالت ہوئے اور 950 سال حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے. طوفان کے بعد 60 سال حضرت نوح زندہ رہے. یہ جو ہے آپ کی یعنی ایج زندگی میں اس طرح یہ تقسیم کی ہے. 40 سال کی عمر مبارک میں آپ مبعوث رسالت ہوئے، اعلان نبوت کیا، 950 سال تبلیغ کی. طوفان کے بعد 60 سال آپ زندہ رہے. حضرت نوح کی تبلیغ کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے تبلیغ کے لیے جب نکلتے تھے تو لوگ ان کو ڈراتے تھے، لوگ ان کو دھمکاتے تھے. حتیٰ کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ لوگ کفار حضرت نوح کو اتنا مارتے، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر جاتے اور لوگ ان کو چادر یا کسی چیز میں لپیٹ کر ان کو ویرانے میں یا کسی جگہ پر ان کو پھینک آتے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ مر چکے ہیں. لیکن حضرت نوح زخم اور دردوں میں وہاں پر پڑے رہتے اور پھر جب افاقہ ہوتا اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے تو پھر کیا کرتے، دوبارہ انہی بستیوں کی طرف رخ کرتے اور پیغام توحید اور دین خدا کو پہنچاتے. یہ حضرت نوح، اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے حضرت نوح کو. اور جہاں تک ملتا ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں ان چادر ڈال کے ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا. دیکھیں دین خدا کی خاطر نوح نبی کے گلے میں چادریں ڈالی جاتی ہیں، پھندا بنا کر ڈالتے تھے اور نوح نبی کو گھسیٹا جاتا تھا. اور اس کے بعد حضرت نوح کو جب وہ چھوڑتے تھے پھر حضرت نوح پھر چلے جاتے تھے دوبارہ آبادیوں میں، لوگوں میں اصلاح اور تبلیغ کے لیے. کبھی بھی ایک مرتبہ حضرت نوح نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا بار الہ یہ ظالم قوم ہے، مجھ پہ ظلم کرتی ہے، یہ سدھرنے والی نہیں ہے، میں ان کو نہیں سدھارتا. آج ہمارے بعض لوگوں میں یہ ایک فکر پائی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض لوگ دل شکستہ ہو جاتے ہیں. نہ، ہمارا کام ہے ہم پیغام ہدایت دیں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں، ہم اچھی بات نقل کریں، اچھی بات پہنچائیں جیسے انبیاء نے کیا. اگر کوئی نہیں مان رہا، اگر رائے ہدایت پر نہیں آ رہا، اصلاح اپنی نہیں کر رہا، وہ جواب دیں. ہم جواب دے نہ رہیں کہ آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا. دیکھیں دو چیزیں، ایک مرتبہ یہ قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے لوگوں کو روکا یا نہ روکا. ایک یہ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے لوگوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ جب آپ کو مولانا صاحب نے ہدایت کی بات کی، آپ کو آپ کے علاقے میں آپ کے بزرگوں نے اصلاح کی بات کی، آپ کے بڑوں نے سمجھایا، آپ سدھرے، آپ سلجھے، آپ نیکی کے راستے پر آئے. یہ دو سوال ہیں. ایک ہم سے پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے پیغام ہدایت کیوں نہ دیا، لوگوں کو برائی سے کیوں نہ روکا. ایک یہ ہے کہ پوچھا جائے گا بتاؤ جب تم تک پیغام ہدایت پہنچ گیا پھر بدعملی کیوں کی، سدھرے کیوں نہیں، اپنی اصلاح کیوں نہ کی. تو حضرت نوح کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ رہے بار الہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں. لیکن اللہ کے دین کے ساتھ اس قدر عشق ہے، تمام مصیبتوں کو بھلا کر پھر وہی انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں، انہی بازاروں میں حضرت نوح جاتے ہیں اور پیغام دین دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ. تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. 950 سال بعد جب دیکھا حکم خدا سے
آپ نے درخت اگائے اور پھر جب ان کی لکڑیوں کو کاٹا گیا تو پھر اس کے بعد حضرت نوح نے ایک کشتی تیار کی، جو کشتی 3 منزلہ کشتی تیار کی، یعنی جس کو آپ بحری جہاز کہتے ہیں اس دور میں، شپ بحری جہاز۔ اس زمانے میں جو سب سے پہلا دنیا میں سب سے پہلا جو شپ بنا وہ حضرت نوح نے تیار کیا۔ حضرت نوح سے پہلے کسی نے بھی شپ تیار نہیں کیا، بحری جہاز 3 منزلہ، جس میں انسان بھی تھے، جس میں حیوان بھی تھے، جس میں پرند بھی تھے، تو ہر ایک کے تحفظ کو بھی حضرت نوح نے سامنے رکھا، جانوروں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو، ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا وہ کشتی بنی، تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ جہاں پر بنی وہ آج مقام ہے مسجد کوفہ کا، وہاں پر یہ کشتی تیار ہوئی۔ اور حضرت نوح دعوت دیتے رہے تو 950 سال جو دعوت دی، کتنے افراد ایمان لے؟ 80 افراد صرف دعوت لے کر، 950 سال، 100 سال نہیں۔ میری اور آپ کی خدا چاہے تو 100 سال زندگی ہو سکتی، خدا پہ اچھی امید رکھے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میری تو 100 سال زندگی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت۔ تو لہٰذا حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، بندے کتنے ایمان میں لے آئے؟ 80 افراد۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتنی ڈھیٹ قوم تھی، حضرت نوح تبلیغ کرتے تھے، صرف 80 لوگ ایمان لے آئے، صرف 80 لوگوں نے نبی کی بات مانی۔ میں یہی کہا کرتا ہوں، حضرت نوح افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ جی رسول اللہ افضل ہے۔ ہمیں نبی نوح کی بات یاد ہے، اگر ان کی قوم نہ مانے تو وہ ضدی اور درم ہے، وہ قوم غلط ہے۔ اور جو نوح نبی کا سردار نبی ہے، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نبی کی نہ مانے، ہم ڈھیٹ نہیں ہیں، ہم تو اس سے بھی زیادہ ضدی بن جائیں گے۔ کہ جو نوح نبی کی نہ مانے وہ ضدی ہے، وہ بدبخت ٹھہرے، وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے۔ تو جو سید الرسل کی نہ مانے، صرف رسول اللہ کے نام کے کلمہ پڑھنے میں نجات نہیں، یاد رکھیں، اسلام نام ہے قرآن پر اور سنت پر عمل کرنے کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن، اور وارثان قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر نافذ کریں۔ معلوم ہو دنیا والے دیکھ کر کہیں گے ہاں واقعی یہ اہل قرآن ہیں، یہ ان کے اندر قرآن کی تعلیمات نظر آتی ہیں، ان کے اندر وارثان قرآن کا کردار نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب 80 افراد ایمان لے آئے، تو حضرت نوح نے جو ایمان لانے والے تھے ان کو کشتی پہ سوار کیا، اور جو ہے اللہ کا عذاب کیسے ہے، زمین سے پانی ابلنے لگا تو اور آسمان سے بارش برسنے لگی، تو ایک طوفان، ایک سیلاب کا ریلا تیار ہوا، جس میں وہ ایک کشتی جو ہے وہ تیرنے لگی۔ اب حضرت نوح کی وہ جو کشتی تھی جب وہ چلنے لگی تو حضرت نوح نے جب دیکھا کہ ان کا فرزند کنعان پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے، بلند مقام پر چڑھا ہوا ہے، بلند مقام پر چڑھا ہوا ہے، تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں آتا۔ حضرت نوح کا ساتھ چھوڑ دیا، بیٹا ہو، نبی کی نہیں مانی۔ تو لہٰذا اب جب وہ ہلاک ہونے لگا، غرق ہونے لگا، تو حضرت نوح اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، تو آواز قدرت آئی، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہو کے بھی تیری اب اہل سے نہیں ہے، تیری نسل سے ختم، اب یہ تیرا بیٹا نہیں رہا۔ کیوں؟ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، اے نوح اس کا عمل جو ہے درست نہیں ہے۔ دیکھیں نوح نبی کی مخالفت کرنے والا بڑا مجرم ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ ہمارے رسول افضل ہیں تمام انبیاء سے۔
تو اگر نوح نبی کی کسی نے مخالفت کی، اب چاہے وہ اپنا بیٹا بھی ہو، تو وہ اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی۔ اگر سید الرسل کی کوئی مخالفت کرے تو لہٰذا جب نوح نبی کی رشتہ داری کسی کو فائدہ نہ دے سکی تو سید الرسل کی رشتہ داری بھی کسی کو فائدہ نہ دے گی، ایسے کہ نہیں؟ تو لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں رشتہ داریوں پہ فخر کرتے ہیں، جی لہٰذا رشتہ داریوں میں نجات نہیں ہے۔ کسی کا حسب نسب جو ہے نا وہ انسان کو آگے نہیں بڑھاتا، حسب نسب انسان کا کامیاب نہیں کرتا ہے، انسان کا جو دین اور ایمان ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان یہ کہے کہ میرا حسب نسب اعلیٰ ہے، میں سید ہوں، میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں سردار ہوں، یہ تم اپنے گھر میں ہوگے سید اور سردار ملک چودھری سب کچھ، اللہ کی بارگاہ میں کون مومن کامیاب ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو قومیں اور قبیلے ہیں نا یہ تمہارے تعارف کا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرب اگر حاصل ہوگا وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کر اپنی جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی جو ہے تقریباً 150 دن پانی پہ تیرتی رہی، اور پھر یہ بڑی مکہ مکرمہ کی طرف کشتی نے اپنا رخ کیا، کعبہ کا طواف کرتے رہی۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ 40 دن جو ہے یہ کعبے کا طواف کرتے رہے، اسی مقام پر ٹھہرے۔ اور ہمارے پاس تاریخ میں یہاں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہاں پر دیکھا کہ چونکہ کعبہ کے ارد گرد بھی پوری دنیا میں ہر طرف پانی تھا، تو حضرت نوح نے حضرت آدم علیہ السلام کی میت کو وہاں سے کشتی میں محفوظ کیا۔ جو کعبہ کے قریب آپ گئے تو یعنی پانی کی وجہ سے جو انبیاء کی قبور تھی تو اس میں سے حضرت آدم کی میت آپ کے بدن مبارک کو آپ نے اپنی کشتی میں محفوظ رکھا۔ اور پھر یہ کشتی کہاں پہنچی؟ وادی جودی میں۔ وادی جودی کیا ہے؟ علماء نے جو مشہور ہے کہ وہ موصل میں، عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں پر وادی جودی ہے، وہاں پر یہ پہنچی۔ لیکن بعض مورخین نے یہ نقل کیا کہ وادی جودی جو ہے وہ نجف اشرف ہے، وادی جودی، تو کہا کہ وادی جودی میں پہنچی یعنی نجف اشرف میں۔ تو اس میں یعنی ان علماء نے یعنی جو توجیہ پیش کی ہے وہ درست بھی لگتی ہے۔ وہ وادی جودی میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو روکا، یعنی جو مشہور ہے کہ موصل میں وہاں پر پہلی بستی جو تعمیر ہوئی، بستی کا نام تھا سمانین، 80 افراد کے پر مشتمل بستی، یعنی پہلی بستی جو تعمیر ہوئی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی جو بستی تعمیر کی، چونکہ اور حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چونکہ نسل آدم ختم ہو چکی تھی تو یہ 80 افراد جو ایمان لائے تھے تو اب ان کی بقا کے لیے ان کی زندگی کا جو وسیلہ بنے حضرت نوح علیہ السلام، جو آپ کشتی پہ سوار کر کے لے، تو اس لیے آپ کو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت نوح کا جو سلسلہ نسب حضرت آدم تک جاتا تھا تو آپ 10ویں پشت میں فرزند آدم تھے، یعنی زیادہ دور کا عرصہ بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو حضرت نوح کا سلسلہ تھا نسب کے اعتبار سے تو 10ویں نمبر پہ آپ کے جد لگتے تھے حضرت آدم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ بستی آباد کی، 80 افراد تھے، اور پھر علماء مورخین نقل کرتے ہیں کہ وہ 80 افراد تھے، پھر ان کے قبیلے بنے، ان کے کنبے بنے۔ تو بہرحال ایک روایت جو علماء نقل کی کہ وادی جودی سے مراد نجف اشرف ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس یہ موجود ہے روایات میں، تو زیارات میں بھی موجود ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کا بدن جب وہاں سے آپ نے محفوظ کیا تھا کشتی میں، تو آپ نے نجف اشرف میں حضرت آدم کو دفن کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن مبارک حضرت نوح نے کہاں دفن کیا؟ نجف اشرف، جہاں پر آج مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ مبارک ہے۔ اس ذریعے میں 3 ہستیاں دفن ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس ذریعے امام علی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام دفنے، جن کو حضرت نوح نے دفن کیا، حضرت نوح دفنے اور مولا علی علیہ السلام دفنے۔ تو اس لیے نجف اشرف میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہمارے علماء فقہا جب وہ زیارت پڑھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت ہے جو مولا علی علیہ السلام کی، اس میں دونوں انبیاء کی زیارت بھی موجود ہے۔ حضرت آدم کی بھی زیارت پڑھی جاتی ہے مولا علی کی زیارت کے دوران، اور حضرت آدم کی بھی حضرت نوح کی بھی، دونوں نبیوں کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز ہدیہ ان کے لیے زیارت بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کبھی آپ جائیں، حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی وہیں پر موجود ہے، اسی ذریعے امام میں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ تو اب یہاں پر ایک روایت، اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال آپ زندہ رہے، لیکن جب ملک الموت آیا آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو زندگی گزار رہے ہیں نا، جہاں پر آپ رہتے ہیں، تو آرام کرنے کے لیے جب آپ ایسی جگہ پہ سوتے ہیں کہ اگر آپ ٹانگیں اندر کر کے سوتے ہیں تو آپ کا سر باہر نکلتا ہے، اور اگر سر اندر کر کے سوتے ہیں تو ٹانگیں باہر نکلتی ہیں۔ تو اس قدر ایک یعنی چھوٹا سا جو وہ گھر، چھپر اور جھونپڑی ہے آپ کی، تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ نے اپنے لیے گھر کیوں نہیں تعمیر کر لیا، کوئی رہنے کے لیے جگہ بنا لیتے۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ اے اسرائیل، میں تو تیری انتظار میں میری زندگی ساری صرف ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ تو کل آ جائے، اسی تیری انتظار، اسی کل میں، ہو سکتا ہے آج آ جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، اسی آج اور کل کے انتظار میں نے گھر نہیں بنایا۔ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ، پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کو ایک میں بات بتاؤں، آپ نے میرے انتظار میں اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کیا، آخری زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں لوگوں کی عمر 100 سال ہوگی اور لوگ بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ تو اس وقت حضرت نوح نے جب یہ سنا کہ اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ عمر ان کی 100 سال ہوگی اور وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے، ان کو فکر کس چیز کی ہوگی؟ صرف محلات کی ہوگی، یعنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، دین کی فکر نہیں ہوگی، خدا کی فکر نہیں ہوگی، شریعت کی فکر نہیں ہوگی، ان کی فکر یہی ہوگی پیسہ جوڑنا ہے، مکان بنانا ہے، شادی کرنے ہیں، بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، یہی فکر ہوگی۔ آج دیکھیں یہی فکر ہے کہ نہیں؟ انسان لگا ہوا ہے، میں اپنا اچھا مکان بنا لوں، میں اپنی اولاد کا مکان بنا لوں، اپنے بچوں کی شادی کر لوں، اپنے آپ کو سیٹ کر لوں، اپنا بزنس سیٹ کر لوں، اپنی اولاد کا بزنس سیٹ کر لوں۔ کبھی یہ بھی سوچیں اپنی اولاد کا اور اپنا دین محفوظ کر لوں، اپنی آخرت بنا لوں، اپنے دین کی حفاظت کا کوئی انتظام کر لوں، اپنی قبر کو روشن کر لوں، اپنی آخرت کو آباد کر لوں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہم۔ یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں حضرت نوح کو خبر دی جا رہی ہے۔ تو حضرت نوح کیا کہتے ہیں یا نبی اللہ، حضرت نوح کہتے ہیں اے اسرائیل، یا نبی اللہ نے، اے اسرائیل، اگر میں اس زمانے کو درک کرتا تو میں ایک سجدہ خدا میں اپنی زندگی گزار دیتا۔ اللہ، یہ حضرت نوح کو دیکھیں، اس قدر کہتے ہیں کہ اتنی کم زندگی میں تو اللہ کے ایک سجدے میں زندگی گزار دیتا۔ تو گویا حضرت نوح کیا بتا رہے ہیں؟ زندگی
جو ملی ہے اس میں اللہ کا شکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کے دین کی پابندی کریں۔ تو کس قدر بدبختی ہے کہ ہمیں اس وقت میں اب 100 سال بھی لوگوں کی بامشکل زندگی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کتنا بد نصیب اور بدبخت ہے جو 5 وقت بھی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ بدبختی ہے، اس سے بڑی اور شقاوت کیا ہو؟ اللہ کو مان کر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، کہتا ہے اللہ ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں سجدہ کر رہا، پھر بھی کس کی مانتا ہے؟ شیطان کی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کس کی مان رہا ہے؟ شیطان کی مان رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے نماز نہ پڑھو، اس نے کہا میں ایک سجدہ نہیں کیا تو بھی سجدے نہ کر۔ اب دیکھیں ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں شیطان پہ لعنت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی جس نے ایک سجدے سے انکار کیا، ایک سجدہ نہ کیا، وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اور جو لوگ زندگی میں سجدے ہی نہیں کرتے، روزانہ کئی سجدے چھوڑتے ہیں رب کے، ان کے اوپر کتنی خدا کی لعنت پڑتی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بارے دیگر بآواز بلند لہذا سجدہ ہماری زندگی میں بھی سجدہ ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے۔ تو لہذا روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بے نمازی کی اعانت کرتا ہے ایک لقمے سے، کس سے؟ ایک لقمے سے کسی بے نمازی کی اعانت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، وہ ایسے جیسے اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا، جس میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اس میں آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم 70 انبیاءوں کا قاتل ہے، کہا ہے جو کسی بے نمازی کی مدد کرتا ہے ایک لقمے سے، یعنی آپ نے کسی بے نمازی کو اپنے گھر میں بلایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کی حوصلہ افزائی کی، بس تیرے اس بد کرداری پر، تیرے بے نمازی ہونے پر میں راضی ہوں۔ آپ یاد کریں اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا کسی کو عزت دینا، کسی کو دعوت دینا کہیں اس کی بد عملی اور بے دین ہونے کی وجہ کا تو ذریعہ نہیں بن رہا؟ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، بے دین بندے کو عزت نہ دے، اگر اس کی بے دینی زور پکڑ گئی قیامت والے دن اس کا سوال ہم سے ہوگا، آپ نے کیوں اس انداز سے اس کو عزت دی کہ اس نے اپنے آپ کو حق سمجھا، اس نے اپنے آپ کو درست سمجھا۔ تو لہذا جو ہے اب دیکھیں بے نمازی کی اعانت کرنا، مدد کرنا اس قدر گناہ، تو جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اعانت کرنے میں اتنا گناہ ہے، تو خود وہ اندازہ کرے جو بے نمازی انسان، میری اعانت پر اتنا گناہ ہے کہ جو میری مدد کرے اس پر 70 قتل کا گناہ ہے، تو میرے اوپر کتنا گناہ۔ جو بے نمازی کو لقمہ کھلائے مدد کرتے ہوئے اس کو 70 نبیوں کے قتل کے برابر گناہ ملتا ہے، تو جو بندہ خود نماز نہیں پڑھتا اس کو کتنے انبیاء کے قتل کے برابر گناہ ملتا ہوگا؟ اب ذرا غور کریں، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ وہ انبیاء کا قتل کر رہا ہے۔ ہم تو یہ کہہ دیں کہ وہ امام کا فلاں قاتل ہے، وہ نبی کا قاتل ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو سید الانبیاء کا قاتل ہو، ذرا غور کریں ہم روزانہ کتنا بڑے جرائم انجام دے رہے ہیں نمازیں چھوڑ کر، دین کا مذاق اڑا کر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ آیت نمبر 3 کا جو پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت میں اللہ نے 3 حکم دیے، یعنی 3 چیزیں بیان کی حضرت نوح کی،
حضرت نوح اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو گویا حضرت نوح نے کامیاب قوم کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ کامیاب قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مخالفت سے ڈرے اور اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت کرے۔ یہ دستور العمل دیا۔ تو حضرت نوح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، تو جو ہمارے اب نبی حضرت نوح سے بھی افضل ہے، نوح نبی کی قوم کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے، وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مخالفت سے ڈریں اور نوح نبی کی اطاعت کریں۔ تو جو ہم نبی کے دین کے پیروکار ہیں، سید الرسل کی شریعت کے پیروکار ہیں، تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی مخالفت سے ڈریں اور سید الرسل کی پیروی کریں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اس آیت میں حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میری دعوت کو قبول کیا تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ آیت نمبر 4 میں جو پیغام ملا، اگر تم نے میری دعوت کو قبول کیا، اے میری قوم تم نے میری دعوت کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، جو تمہارے اندر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ وہ بخش دے گا، میری دعوت کو قبول کیا۔ دوسرا یہ کہ تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اس آیت میں 3 یعنی چیزوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں، یعنی انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے سے، انبیاء کی بات ماننے سے، ان کے دین پر عمل کرنے سے حضرت نوح کی زبانی قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، انبیاء کے راستے پہ چلو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاک راستے پہ چلنے کے صدقے تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ دوسرا کہا کہ تمہاری زندگی بڑھا دے گا، نیکی کے راستے پہ چل۔ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے، نیکی کے راستے پہ چلو گے تو تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی اور تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو اب وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں قسم کے وہ عذاب ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یعنی انسان کی زندگی لمبی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام کا ایک فرمان ہے۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ مرتے ہیں نا، عام جو لوگوں کو موت آتی ہے، امام فرماتے ہیں ان کو موت، جو عام لوگوں کو موت آتی ہے، اکثر یعنی جو اللہ نے جو موت مقرر کی ہوئی ہے اس سے ہٹ کے جو موت لوگوں کو آ جاتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ امام فرماتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال۔ امام فرماتے ہیں جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ان کے جو تقدیر کے مطابق جن کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ گناہوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے، جیسے قطع رحمی، اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز نہ پڑھنا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ ہے 70 سال 80 سال، آپ کہیں وہ تو بھی تو بے نمازی ہے، 70 80 سال اس کی زندگی گزاری، تو اس نے تو وہ 70 80 سال آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ زندگی اس کی لمبی ہے،
ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نمازی ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ لمبی زندگی دیتا. تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں بنسبت جن کو اللہ تقدیر کے مطابق موت دیتے ہیں. اکثر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کو دعوت دے دیتے ہیں، موت جلدی آ جاتی ہے. تو لہٰذا اور دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث میں وَمَن يُعِيشُ بِالْإِحْسَانِ أَكْثَرُ مِمَّن يُعِيشُ بِالْأَعْمَالِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ ہیں اپنی زندگی گزارنے والے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنی طبیعی زندگی گزارتے ہیں. یعنی ایک بندہ اپنی صحت مند زندگی گزارتا ہے نا، مثلا مثال کے طور پہ اس نے صحت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، ایک اچھی زندگی پائی. امام فرماتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو صحت مند رہنے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی نسبت وہ لوگ زیادہ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. تو لہٰذا نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری انسان کی زندگی کو لمبا کرتی ہے، اور گناہ اور دین سے دوری یہ جو انسان کی زندگی کو کم کرتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی پہ. یہاں پر جو ہے دیکھیں بہت عظیم ہمارے لیے ایک اور میسیج پیغام ہے مولا علی علیہ السلام کا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یفرح بعمر تنقصہ الساعہ. امام فرماتے ہیں اس عمر پر، اس زندگی پر کیسے خوش ہوا جا سکتا ہے جس کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں، جس کے سیکنڈ منٹ گھنٹے کم ہو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں اس زندگی پر، اس عمر پر کیسے خوش ہوا جا سکتا ہے جس کے لمحات دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے ہیں. امام کیا متوجہ کر رہے ہیں؟ اے برتھ ڈے منانے والوں، اے کیک کاٹنے والوں، اے ہلا گلا کرنے والوں، اے زندگی کو انجوائے کرنے والوں، خوش ہو رہے ہو؟ تم خوشیاں منا رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں تمہیں کیسی خوشی ہونی چاہیے جبکہ تمہاری زندگی کی گھڑیاں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، وہ لمحات کم ہو رہے ہیں، وہ منٹ سیکنڈ کم ہو رہے ہیں. تم لوگ کس چیز میں لگے ہوئے ہو؟ امام علیہ السلام متوجہ کر. آج دیکھ رہے لوگ برتھ ڈے کے نام پر کتنے حرام کام کرتے ہیں، دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں. مکس گیدرنگ ہوتی ہے گھروں میں، لیڈیز اینڈ جینٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لیڈیز اینڈ جینٹس اکٹھا حرام ہے. میک اپ کے ساتھ، پردے کا خیال نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیور اور بھابھی کا پردہ ہی نہیں. دیور نہ محرم ہے. دیور کی شادی بھابھی کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر بھائی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، ہوتا نہیں ہمارے معاشرے میں. وہ نہ محرم ہے. بھابھی کا دیور سے پردہ کرنا واجب ہے. لہٰذا اچھا مکس گیدرنگ ہوتی ہے، دیور ہیں، اسی طرح سے سالیاں ہیں اور خاندان کے کزنز ہیں. مکس گیدرنگ، سارے رشتہ دار مکس ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، بھڑکیلا لباس پہنا ہوا ہے، حجاب کا خیال نہیں ہے. وہاں پر موسیقی ہے، بعض لوگ وہاں پر ناچ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے حرام کام انجام دے رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. بعض ذرا اپنے آپ کو دیندار شو کر کے کہتے ہیں ہم دعائے توسل پڑھ لیتے ہیں. دعائے توسل آپ نے پڑھ لی تو کیا آپ نے دعائے توسل پڑھ لیں، اس میں حدیث قصہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس برتھ ڈے میں چاہے حرام کرتے رہیں؟ وہ آپ کی دعائے توسل اور حدیث قصہ نے کیا فائدہ دیا آپ کو؟ وہ باعث برکت میرے اور آپ کے لیے تب بنیں گے یہ پڑھنا جب ہمیں یہ گناہوں سے روک دیں. آپ تو دین کے نام پہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی شو کریں، ہم دعائے توسل اور حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی انجام دے رہے ہیں. مس گیدرنگ کے ساتھ جو لوگ پارٹیز کرتے ہیں، کہاں پہ؟ میرج کلبوں میں یا گھروں میں فنکشن رکھ کے کتنا دین خدا کے حکم کو پامال کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو سالگرہ ہے حقیقت میں یہ وہ دن ہوتا ہے، انسان محاسبے کا دن ہوتا ہے، رونے کا دن ہوتا ہے. میری زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے، اتنی گھڑیاں کم ہو گئیں اور میں نے اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہ کیا، میں نے اپنی قبر کے بارے میں کچھ نہ کیا. مولا علی علیہ السلام یہ تو سمجھا رہے ہیں کہ جس زندگی کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں اس کے اوپر کیسے خوش رہا جا سکے. وہ دن رونے کا دن ہے، وہ دن محاسبے کا دن ہے.
وہ دن گریہ کا دن ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام فرماتے ہیں من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا. من لم یحاسب نفسہ، جو شخص اب ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. لہٰذا اہل بیت چاہتے ہیں ہم ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کریں. چاہے کوئی نمازی ہے نا، وہ کہے دیندار ہے، تہجد گزار ہے. علماء اخلاق نے نکات بیان کی. کوئی بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، ظہر عصر مغرب، وہ یہ خوش نہ ہو میں نمازی ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ یہ فکر کرے میں نماز جو پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ان نمازوں نے برائیوں سے روکا ہے یا نہیں روکا. میری نماز تہجد نے مجھے فائدہ دیا ہے یا نہیں دیا. میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے جو فلسفہ قرآن میں روزے کا بیان کیا ہے، کیا وہ میرے اندر آیا ہے یا نہیں آیا. ہم تو خوش ہیں، ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہم پردے دار ہیں، ہم دیندار ہیں. محاسبہ صرف ان چیزوں کا بھی ہونا چاہیے جو نیکی انجام دی ہیں. ان کے بعد میرے اندر اور کتنی نورانیت آئی ہے. میں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، کن حرام کاموں کی وجہ سے اور کن حرام کاموں کی طرف گیا ہوں. لہٰذا قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کی کوشش کریں. پروردگار سے دعا کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس درس قرآن کو قبول و منظور فرما.